اب عقیدہ سننا میری جماعت اشاعت التوحید و سننا کا، جتنے انسان آج تک دنیا میں آئے قیامت تک دنیا میں آئیں گے، تمام کائنات کے انسانوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، علماء کا علم، شہداء کا علم، صدیقین کا علم نہیں، جتنے بھی اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا علم ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ سارے انبیاء کرام کا علم بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا، اور رب العالمین کے بعد اگر سب سے زیادہ علم ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جملہ میرا دھیان سے سننا سارے ساتھی، قرآن پاک ہاتھ میں لے کے میں دعویٰ کر رہا ہوں، میری جماعت اشاعت التوحید و سننا کا اعلان یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھنے والا بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم سمجھنے والا بندہ بھی ایماندار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کائنات میں سب سے زیادہ تھا، لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اگر حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو دونوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی تم دونوں کون ہو۔ تسی اللہ دنا اچھا لگو نا، میں قرآن دا حوالہ کھولا پہلی دفعہ، عالم الغیب صرف کون ہے؟ نہیں مسئلہ نہیں آیا، عالم الغیب صرف کون ہے؟ قرآن پاک میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجرات، فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آیت نمبر 18 میں نے کھولی ہوئی ہے، آخری ہے سورت الحجرات، فرمایا شک نہیں کرنا کائنات والو، آسمان و زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، یہ میرے سامنے سورت الانعام کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 59، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ حوالہ قرآن پاک کام کے سامنے ہے، غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ بڑے حوالے ہیں۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میرے سامنے پہلا صفحہ، آیت نمبر 65، فرمایا کل اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، فرشتے مخلوق ہیں عالم الغیب نہیں، جنات مخلوق ہیں عالم الغیب نہیں، انسان مخلوق ہیں عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہے تو الا اللہ۔ چوری ہو گئی، بندہ عامل کے پاس چلا گیا، سونا چوری ہو گیا، دولت اور مال چوری ہو گیا، عامل نے کہا کالا بکرا لے آ، کنوارا، آگے صاحب ایک گل نہیں سمجھی تمہارے دوستاں، کنوارا بکرا، کنوارا، اسے لو نال میں حساب کرنے تے جنہ تو پوچھ کے دسنے تیرا چور کون ہے، جن غیب جاننے، بولی سمجھ آئیے میری، 10,000 روپیہ فیس، جنوں کو عالم الغیب سمجھ
سمجھ کر پلیت ناپاک خون کے ساتھ حساب کر کے چوری کی خبریں بتانے والا عامل جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ کریم دا قرآن تو دس، چلو زندہ مخلوق دا غیب نہیں جان دی تے جڑے فوت ہو گئے قبراں دے اندر دفن ہو گئے، چادراں چڑھائیاں جا رہی ہیں، نذرانیازاں دتیاں جا رہی ہیں، انہاں نو مشکل کشا حاجت رواں سمجھ کے بلایا جا رہے ہیں، او قبراں والے غیب جان دین کہ نہیں جان دے؟ اللہ فرما دے وما یشعرون ایان یبعثون، قبر دے اندر بزرگ دفن ہوئے، کوئی اللہ دا نیک بندہ ہوئے، ولی ہوئے، پیر ہوئے، فقیر ہوئے، جرا قبر دے اندر دفن ہو گئی ہے اس نو تا اپنا پتہ بھی نہیں، سانو زندہ کر کے قبراں وچ کدوں اٹھایا جا سی۔ ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہیں اس آیت دی تلاوت کر کے موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں۔